نئے عہد نامے میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 9 آیات کو ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اس طرح لکھا ہے، پہلا باب 5واں باب پہلی آیت سے، ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلیم کو گیا۔ یروشلیم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پوج مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم اس مضمون پر، اس حوالے پر روشنی ڈالیں، میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ریکویسٹ ہے۔ چونکہ ابھی موسم تبدیل ہو گیا ہے، گرمی آنے والی ہے، بلکہ تقریباً آ چکی ہے، تو جتنے بھی بھائی ہیں، نوجوان ہیں، میری گزارش ہے کہ جب آپ خدا کے گھر میں آئیں تو آپ ہاف سلیو شرٹ پہن کر نہ آئیں۔ جب بھی آپ خدا کے گھر میں آئیں تو جتنے بھی نوجوان ہیں، میری یہ گزارش ہے، میں شرمندہ نہیں کر رہا کسی کو، لیکن نیکسٹ ٹائم آپ کوشش کیجئے گا کہ جب بھی آپ نے خدا کے گھر میں آنا ہے تو آپ نے پورے بازو والی شرٹ پہن کر آنی ہے، اور بھائیوں کے لیے بھی ہے اور تو بہنوں کے لیے تو اس سے زیادہ سختی کے ساتھ یہ بات ہے، ہمیشہ، صرف گرمیوں کی بات نہیں ہے۔ جب بھی خدا کے گھر میں آپ جائیں تو کوشش کریں کہ آپ ہاف بازو جو شرٹ ہے آپ سلیو وہ کبھی بھی نہ پہنیں۔ خدا کے مقدس پاک کلام کی جو تلاوت ہم نے سنی ہے، ان آج کے اتوار اور آنے والے 2 اتواروں میں ہم خداوند یسوع مسیح کے 3 ایسے معجزات کو دیکھیں گے جو یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کے محرکات بنے، جس کی وجہ سے یہودی جو تھے، جو شرع کے عالم تھے، جو فقیہ اور فریسی تھے، وہ بڑے ہی مخالف تھے یسوع مسیح کے، لیکن 3 ایسے معجزات جس کی وجہ سے ان کو اپنی سیٹ، اپنا عہدہ یا اپنا رتبہ خطرے میں محسوس ہوا، اور پھر انہوں نے زیادہ کوشش کی کہ ہم یسوع مسیح کو قتل کریں۔ ہم مسیحی عام طور پر یسوع مسیح کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے قتل، لیکن ایکچوئل یہی لفظ انجیل میں بھی استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی یہی لفظ استعمال کرتے تھے کہ ہمیں اس کو قتل کرنا ہے۔ اور یہ وہ پہلا ایسا معجزہ تھا جس کے سبب سے وہ یسوع مسیح کو قتل کرنے کی اور زیادہ کوشش کرنے لگے۔ اب
انہوں نے ایک طرح سے ایک ارادہ کر لیا، ایک منصوبہ بنا لیا کہ اب ہم اس کو اپنے راستے سے ہٹائیں گے، کیونکہ جب یسوع مسیح کسی بھی جگہ آ جاتے تھے، کسی بھی جگہ چلے جاتے تھے، تو پھر لوگ ان فریسیوں کی، ان فقیوں کی، ان شرع کے عالموں کی نہیں سنتے تھے، بلکہ لوگ یسوع کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اور چونکہ لوگ زیادہ یسوع کی طرف آتے تھے، یسوع کی باتیں سنتے تھے، یسوع کے انتظار میں رہتے تھے، اس لیے اس وقت کے جو حاکم تھے، شرع کے عالم تھے، وہ مسیح خداوند سے جیلس ہوتے تھے، حسد رکھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم اسے اپنے راستے سے ہٹائیں۔ یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر یہ عید کا وقت تھا جب معجزہ ہوا، اور عید بھی عید فصح تھی۔ عام طور پر یسوع مسیح نے زیادہ وقت صوبہ گلیل میں گزارا، لیکن عیدیں منانے کے لیے وہ یروشلم آیا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ یہودی لوگ جو تھے یہ عید منانے کے لیے یروشلم آتے تھے بہت بڑی تعداد میں، اور یہ اچھا وقت ہوتا تھا، اچھا موقع ہوتا تھا کہ یسوع مسیح وہاں پر جاتے، لوگوں کی جسمانی اور تعلیمی ضرورت کو پورا کرتے۔ جسمانی ضرورت کیا تھی؟ شفا۔ تعلیمی ضرورت کیا تھی؟ کہ ان کو وہ علم دیا جائے کہ کیسے وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث بن سکتے ہیں، کیسے وہ گناہ سے نجات پا کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی عید کا وقت تھا، بہت سارے لوگ یروشلم میں آئے ہوئے تھے، اور خداوند یسوع مسیح بھی آئے۔ اب یہاں پر ایک دروازہ جو بھیڑ دروازہ ہے، اس کے قریب ایک حوض بنا ہوا تھا۔ بھیڑ دروازہ اس لیے کہ یہاں پر بھیڑوں کی ایک منڈی لگتی تھی، اور جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی تھی وہ وہاں سے بھیڑ خریدتے تھے، اس لیے اس دروازے کا نام بھیڑ دروازہ تھا۔ اس کے قریب ایک حوض تھا، اس حوض کے 5 برآمدے تھے، ان 5 برآمدوں کے اندر بہت سارے بیمار لوگ پڑے ہوتے تھے، لیکن خاص 3 قسم کی بیماریوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اندھے، لنگڑے اور پوئی مردہ لوگ، یہ تینوں ایسی حالتیں ہیں یا تینوں ایسی بیماریاں ہیں کہ انسان اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا، اسے دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ یہاں پر پڑے رہتے تھے، اور جو حوض ہے، حوض کا جو نام ہے یہ بڑا خوبصورت ہے۔ نام کیا تھا؟ بیت حسدہ۔ یہ عبرانی نام تھا، اور اس کا مطلب تھا فضل کا یا رحمت کا گھر۔ حوض کا نام کیا ہے؟ رحمت کا گھر۔ اب وہاں پر رحمت کیا ہوتی تھی کہ فرشتہ اترتا تھا اور فرشتہ پانی کو، اچھا یہ دیکھیں فرشتے بھی کیا کمال مخلوق ہے۔ چھوٹا جا کام خدا کرنوں کہندا تے کہندے نے اوکے، کہندا خدا میں فرشتہ ہاں، کوئی ذرا کوئی صحیح کو سونا جا کام مینوں دیو، ہے کہڑا کام ہے پانی ہلانا ہے نا۔ کبھی کبھی ہم چھوٹا کام کرنا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے، ہمیں چھوٹا کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہم تو بڑی شخصیت ہیں، ہم تو چھوٹا کام نہیں کریں گے، یہ کچھ چھوٹا شخص ہی کرے۔ خدا کے لوگوں، کلیسیا میں، خدا کی خدمت میں ہمیں کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی کرنے سے نہیں شرمانا چاہیے۔ میں نے بطور پاسٹر ہوتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ میں جب پادری نہیں تھا تو پہلے نہیں، یہ بات کی میں بات کروں، پہلے تو ہمارے پاس چرچ ہی نہیں تھا جہاں پہ رہتے تھے، میں نے چرچ کو جھاڑو سے بھی صاف کیا ہے۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو پادری صاحب ہوں اور میری یہ شان یہ وہ، اور یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ کوئی میں اپنی تعریف کروانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں پالوس بھی کہتا ہے کہ تم میری مانند بنو کیونکہ میں
مسیح کی مانند ہے، تو ہم سب کو بننا تو مسیح کی مانند ہے۔ لیکن پولس اپنی مثال دیتا ہے، اس لیے کہ پولس تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اب یسوع تو نظر نہیں آ رہا، لیکن پولس اس لیے اپنی مثال دیتا ہے کہ میں جب استاد ہوں، لیڈر ہوں، تو میں چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، تو تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ تو فرشتے خدا کی ایسی خوبصورت مخلوق ہیں کہ خدا کو جو بھی حکم دے وہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری ایک پرسنالٹی ہے، میری ایک شخصیت ہے، تو میں چھوٹا موٹا کام نہیں کر سکتا، میں صفائی نہیں کروں گا، میں کوئی دری سیدھی نہیں کر سکتا، یا میں کبھی اگر جوتیاں مجھے سیدھی کرنی پڑے تو میں نہیں، یہ نہیں، میں تو بڑی شخصیت ہوں۔ تو خدا کے گھر میں، خدا کے نظام میں، خدا کی فیملی میں ہوتے ہوئے ہمیں کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام یا ذمہ داری کو بھی پورا کرنے سے شرمانا نہیں ہے۔ پانی جب ہلتا ہے، فرشتہ تو نظر نہیں آتا تھا، پانی کے ہلنے سے لوگ اندازہ لگا لیتے تھے کہ فرشتہ ہو کے چلا گیا ہے۔ جب پانی ہلتا ہے لوگوں کو شفا ملتی ہے، ہلنے جلنے میں ہی برکت ہے۔ کئی دفعہ خدا نے ہمیں بڑے ٹیلنٹس دیے ہوتے ہیں، بڑے خدا نے ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، خدا نے ہمیں مختلف خدمتیں اور نعمتیں دی ہوتی ہیں، ہم ایک ہی جگہ پر سٹل ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، ہم اپنی خدمتوں کو ہلاتے جلاتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے جو خدا نے ہمیں نعمتیں، خدمات، صلاحیتیں، ٹیلنٹ، جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کو خدا کے کام کے لیے ہلانا ہے۔ اپنے نعمتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وسائل کو، اپنے جسم کو، اپنے روپے پیسے کو، اپنی چیزوں کو، ہر ایک چیز کو جو جسمانی ہے یا وہ باطنی ہے یا خدا نے جو ہمیں خدمت دی ہے، ہمیں اس کو روکنا نہیں ہے۔ پانی رکا نہیں رہتا تھا، پانی ہلتا تھا، لوگوں کو شفا ملتی تھی۔ اب ایسے میں ایک شخص جس کی عمر 38 سال نہیں بلکہ اس کی بیماری کا عرصہ 38 سال تھا، عمر تو شاید اس سے زیادہ تھی، یہ مینشن نہیں ہے کہ یہ جنم کا بیمار تھا، ممکن ہے شاید 5 سال 10 سال 20 سال کی عمر میں، ہمیں نہیں معلوم کہ کس ایج میں اسے بیماری لگی، لیکن اس بیماری میں اب اسے 38 سال ہو چکے تھے، اور 38 سال 38 ایئرس یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ اس وقت میری عمر 38 سال ہے، میں نے پڑھ بھی لیا ہے جتنا پڑھنا تھا، شادی بھی ہو گئی ہے، بچے بھی ہو گیا، خدمت بھی ہو رہی ہے۔ 38 سال اس شخص نے چارپائی پر ہی گزار دیے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کی حالت کو دیکھا۔ وہاں بیمار تو اور بھی بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے لوگ بیمار وہاں پر تھے۔ یہ مینشن نہیں ہے کہ یہ روزانہ فرشتہ آتا تھا یا ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ، یہ نہیں بتایا گیا، لیکن یہ لوگ پڑے رہتے تھے، اور جب پانی ہلتا تھا جو سب سے پہلے اس پانی میں اترتا اس کو شفا مل جاتی، چاہے اس کی بیماری کیسی ہی چھوٹی یا بڑی کیوں نہ ہو، وہ شفا پا جاتا۔ اب ایسے میں 38 سال کا یہ بیمار جو 38 سال سے ایک ہی بیماری میں مبتلا تھا، خداوند یسوع مسیح اس کے پاس گئے۔ ممکن ہے وہاں پر اور بھی چارپائیاں تھیں، یسوع ان کے بیچ سے گزر گیا، کسی کی طرف دھیان نہیں دیا، اس کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، اور کیا پوچھتے ہیں؟ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہاں یا نہ؟ ہے نا، جیسے آج کل ہوتا ہے، کیا آپ خوش ہیں؟ کبھی کسی نے کہا نہیں خوش؟ چھوٹی میٹنگ ہو، بڑی میٹنگ ہو، فٹ بال اسٹیڈیم میں میٹنگ ہو،
کرکٹ اسٹیڈیم میں میٹنگ ہو، کبھی کسی نے کہا خوش نہیں ہے؟ آپ خوش ہیں؟ سارے خوش ہیں، حالانکہ سارے خوش ہوتے نہیں ہیں، ادھے بھی نہیں ہوتے۔ یہ ممکن ہے میں غلط سوچ رہا ہوں، لیکن یہ میرا تجربہ ہے کہ سارے خوش نہیں ہوتے۔ جب کہا جاتا ہے آپ خوش ہیں، سارے کہتے ہیں خوش ہیں۔ آپ شفا پانا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کہی جو ہاں کو کری جاتے نہیں۔ چاہیے تھا کہ یہ شخص بھی کوئی ایک آدھ کروسڈ میں گیا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا کہ طریقہ کیا ہے، کہ جدو کہنا خوش ہو تو کہنا خوش ہاں، جدو کہنا شفا پانی ہے تو پانی ہے۔ یسوع اس کو کہتے ہیں کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ آگے سے کیا کہتا ہے؟ ہاں یا نہ نہیں، اپنا اصل مدعا بتایا، اپنا اصل مسئلہ بتایا، جو اس کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ بیسیکلی وہ کس قدر مجبور شخص تھا۔ وہاں پر اور جو بیمار لوگ تھے ان کا کوئی نہ کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی اٹینڈنٹ ان کے ساتھ تھا۔ اور جب پانی ہلتا فوراً اپنے مریض کو پکڑتے، کوشش کرتے دوسروں سے پہلے۔ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تھا، ہر بیمار جو وہاں پر تھا اس کا کوئی نہ کوئی سہارا تھا۔ وہ بیمار جو اس حوض کے کنارے پڑے ہوئے تھے وہ اتنا پانی کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے جتنا اپنے ساتھ والے بندے پر دھیان دیتے تھے کہ مینوں فٹافٹ سٹھی، دیر نہ کریں۔ ان کی امید اپنے ساتھ والے سے تھی، وہ اپنے ساتھ والے پر ایمان رکھے ہوئے تھے کہ یہ مجھے فٹافٹ اتارے گا تو میں شفا پا جاؤں گا۔ آدمیوں پر بھروسہ، اپنے خاندان پر بھروسہ، کوئی کسی کا کوئی دوست آیا ہوگا، کسی کا کوئی ساتھ بیٹا آیا ہوگا، کسی کی کوئی بیٹی آئی ہوگی، کسی کے کوئی ماں باپ اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہر ایک بیمار جو وہاں پر تھا وہ انسانی سہاروں پر تکیہ کیے ہوئے تھا کہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ہے، یہ میری مدد کرے گا۔ اس بندے کا تو کوئی تھا ہی نہیں جس کے پاس یسوع چلا گیا، جدا کوئی نہیں جو ہوندا اودا یسوع ہوندا جے۔ جب ہم انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں ہم اکثر نا امید ہوتے ہیں، ہم اکثر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی نگاہیں، اپنا بھروسہ، اپنی امید دنیا جہان کے مالک اور خالق خدا پر لگائیں گے، جب ہمارا بھروسہ اس پر ہوگا تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ علماء کہتے ہیں پوری بائبل مقدس پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک اس کا جو سینٹر ہے وہ زبور نمبر 118 ہے، سینٹر۔ اور زبور نمبر 118 کا بھی جو سینٹر ہے وہاں پر لکھا ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ سب سے سینٹر والی آیت بائبل کی، اتنی آیات اس طرف ہیں، اتنی آیات اس طرف ہیں، بالکل سینٹر میں جو آیت ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب اس شخص کا کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی اٹینڈنٹ اس کے ساتھ نہیں تھا کہ جو اس کو اٹھائے، ہمت کرتا ہوگا، کوشش کرتا ہوگا، لیکن اس سے پہلے باقیوں کے اور لوگ تھے وہ ان کو ڈال لیتے تھے پانی میں۔ ہر دفعہ نا امید اور مایوس ہوتا، لیکن اسی آس پر کہ چلیں کبھی تو میں شفا پا جاؤں گا۔ تھا اس کا کوئی نہیں جو اس کو سپورٹ کرتا، جو اس کی مدد کرتا۔ اور جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے۔ اب کبھی بھی مایوس اور بے دل نہ ہوں، ہمیشہ اپنے خدا پر بھروسہ رکھیے۔ انسان ساتھ دیں نہ دیں، ہمارا خدا ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ انسان ہماری مدد کریں یا نہ کریں، ہمارا خدا ہماری مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اور
اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا اور اس نے اپنی سب سے جو بڑی پرابلم تھی وہ بیان کی۔ اس نے کہا کہ اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے، نہ کوئی میرا مددگار ہے، نہ کوئی میرا سہارا ہے، اور نہ ہی میرا کسی پر بھروسہ ہے، کیونکہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ میرے پہنچنے سے پہلے کوئی دوسرا مجھ سے پہلے اتر جاتا ہے۔ اب جب اس نے اپنی حالت کو بیان کیا ہے تو مسیح خدا نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا کر چل۔ پھر وہ شخص جس نے 38 سال سے بیماری کا مقابلہ کیا، 38 سال بیماری میں گزارے، وہ ایک دم تندرست ہو گیا۔ بھائیو اور بہنوں، اچھی صحت خدا کی ایک بہت بڑی برکت ہے۔ آج میں اپنی ایک کمزوری آپ کو بتانے لگا ہوں، جو کئی بار جس کے بارے میں نے سوچا۔ انسان ہوں اور میری یہ کمزوری ہے، میں بتانے لگا ہوں کہ یہ میری کمزوری تھی جو میں نے کئی بار سوچا، جس پر میں نے سوچا اسی انی خدمت کرنے ہاں، دن رات کیتا ہوندا ہے۔ اے پنڈی اسلام آباد جو لاہور جو ہوتے جڑے کرتے کچھ نہیں، گڈیاں چ پھرن ڈے تے بڑیاں مہنگیاں گڈیاں، یہ تے وہ تے، والا خدمت بھی ایڈی کوئی نہیں کر رہے ہیں، ہم نہیں کہتے نہیں کر رہے، خدا ان کو برکت دے، جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے خدا کا شکر ہے۔ لیکن میں نے کبھی کبھی نا، یہ انسان ہوں، کبھی کبھی آیا کہ ساڈے کو اسی کئی دفعہ کئی چیزاں ترسنے آ کے اچھا بھی نہیں ہے، بھی نہیں ہے، بھی نہیں ہے، بھی نہیں ہے۔ وہ جڑے کچھ نہیں کرن ڈے وہ ایڈیاں وڈیاں مہنگیاں گڈیاں پھرن ڈے نے۔ پھر جب میں سنتا ہوں نا کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، وہ بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں پھرنے والے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، تو میں کہتا ہوں خداوند تیرا شکر ہے، اور کچھ نہیں، صحت اور زندگی اور تندرستی ہے۔ تو پھر میں نے خود اس چیز کو ریئلائز کیا اور میں نے خدا سے معافی مانگی، اور میں نے اس بات کے لیے خدا کا شکر کیا کہ خداوند کوئی بات نہیں، اگر دوسری چیزیں نہیں ہیں، تندرستی ہے۔ ہم ہاسپٹل کے بیڈ پر نہیں ہیں، اس بات کے لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں وہ مفسر کہتا ہے، کتاب کا لکھنے والا، وہ تفسیر ہے، وہ کہتا ہے کہ چاہیے کہ ایمانداروں کو وہ اکثر ہاسپٹل جائیں بیماروں کو دیکھنے کے لیے، اور ان کو دیکھ کر اپنی صحت کے لیے خدا کا شکر کر کے آئیں۔ ہم ایک ایسے ماحول اور کلچر میں رہتے ہیں جہاں پر ہم اکثر اپنے عزیزوں کا یا کوئی بھی ہمیں پتہ چلے کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جائیں اس کا پتہ کرنے کے لیے۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ اگر آپ کرتے ہیں بہت اچھا، اگر نہیں کرتے تو ضرور یہ کیا کریں کہ جب آپ کو کسی کا پتہ چلے کہ وہ بیمار ہے اور اسپیشلی ہاسپٹل میں ہے، آپ ضرور جائیں اس کا پتہ کرنے کے لیے۔ اگر وہ گھر میں ہے، گھر ہے، اس کا پتہ کرنے چلے جائیں، اس کے لیے دعا کریں کہ خدا اس کو صحت دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کیا کریں کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ میں ہاسپٹل کے بیڈ پر نہیں ہوں۔ اور میں اکثر اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب یسوع مسیح اس کی زندگی میں آیا ہے اور خداوند نے اس کو شفا دیا، وہ فوراً تندرست ہو گیا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی، ایک ایسا کام تھا جس کے لیے وہ 38 سال سے کوشش کر رہا تھا لیکن ناکام ہو رہا تھا۔ یسوع زندگی میں آیا ہے، اس کو کامیابی مل گئی، یہ کامیاب ہو گیا جس کام کے لیے وہ 38 سال سے کوشش کر رہا تھا۔ کیا کوشش کر رہا تھا؟ شفا پا جانا۔ آج یہ شفا پا گیا، آج اس کو شفا مل گئی۔ ایک اور اہم اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، یسوع مسیح نے سے کہا کہ ٹھیک تو ہو گیا ہے، چلا جا تے 4 روپے تیری کوئی اور لے جائے گا۔
یا کوئی اور چھڈ آئے گا تیرے گھر، ایسا کہا۔ یسوع مسیح نے کہا اٹھ، کیا کر، اے ذمہ داری بھی ہے تیری، اپنی ذمہ داری نو بھی پورا کر، محنت کر۔ ہمیں محنت کرنا ہے۔ ہماری کمیونٹی میں، ہماری مسیحی برادری میں، کلیسیوں میں بہت بڑا مسئلہ یہی ہے، ہم نے محنت کرنا نہیں سیکھا۔ ہم آرام طلب، آرام پسند لوگ ہیں۔ ہمارا بچہ 9 بجے اٹھے ہم فخر کرتے ہیں، 9 بجے اٹھتا ہے، 10 بجے اٹھتا ہے۔ دوسرا کہندل ہے تو کچھ بھی نہیں، 1:30 بجے اٹھتے ہیں، اور ہم اس کو بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ٹائم سے اٹھتے ہیں، ٹائم سے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، جہاں پر بھی۔ اور اگر وہ فارغ ہیں، اگر ان کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو ہرگز ان کو اجازت نہ دیں کہ وہ 1 بجے تک سوئیں۔ والدین اس بات کو بڑے دھیان سے سنیں، بچے بھی سنیں۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محنت نہ کریں اور سارا دن چارپائی توڑتے رہیں۔ ہماری برادری میں، ہماری کمیونٹی میں یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ ہم اس کو فخر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، لیٹ اٹھنا، محنت نہ کرنا، نکمے سارا دن پڑے رہنا، ہم اس کو فخر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور بہت دفعہ اس میں قصوروار ہم والدین ہیں کہ ان کو بیٹھے بٹھائے سونے کے چمچے سے کھلا رہے ہیں۔ ادھروں منہ گالے نکلی، ادھروں پوری، ادھر سے بیٹی نے فرمائش کی، ماں باپ نے کر دی، ادھر سے بیٹے نے فرمائش کی، ماں باپ نے کر دی۔ ہم نے ان کو محنت کرنے کا درس نہیں دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے سے کہا کہ اٹھ، تو پھر کیا کر، اپنی ذمہ داری بھی اٹھا، اپنی چارپائی اٹھا، اور چارپائی اٹھا کے اپنے گھر چلا جا۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طور سے نبھانا ہے، اور خاص طور پر ہمیں محنت کرنی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں محنت کرنے کا درس دیتی ہے، اور خدا محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے جتنے شاگردوں کو بلایا سارے کیا کر رہے تھے؟ ویلے بیٹھے سن، ہے نا؟ ساڈا تو یہ ہے نا کہ جڑا ویلا ہے وہ پادری بن گئے۔ خدا نے تو ایسے کہا، یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کو نہیں چنا۔ یسوع مسیح نے ان کو چنا جو کام کر رہے تھے، جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، جو مسجون کی چوکی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ذمہ دار لوگ، محنت کرنے والے، کام کرنے والے۔ پرانے نامے میں بھی جدعون ہل چلا رہا تھا جب خدا نے اسے بلایا، اور بھی بے شمار لوگوں کی، موسیٰ کی مثال، موسیٰ کے ویلا بیٹھا سی جو خدا نے بلایا، کیا کر رہا تھا؟ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، کام کر رہا تھا۔ اور پولس رسول نے تسلنیکے کی کلیسیا کو جب خط لکھا، اس کا 4 باب، تو اس کی 11ویں بلکہ 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور تمام مقدونیہ کے سب بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہو، لیکن اے بھائیوں ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ترقی کرتے جاؤ۔ یہ پولس رسول خدا کے پاک روح کی ہدایت سے تعلیم دے رہا ہے، کیا کرو؟ ترقی کرتے جاؤ، تمہاری پروموشن ہونی چاہیے، تمہیں آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے۔ اور پھر لکھا ہے 11ویں آیت میں، اور جس طرح ہم نے تم کو حکم دیا چپ چاپ رہنے اور اپنا کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی ہمت کرو۔ یہ خدا کے کلام کی تعلیم ہے کہ ہمیں محنتی بننا ہے۔ محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بنا دیتا ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ اپنا کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کی ہمت کرو، تاکہ باہر والوں کے ساتھ شائستگی سے برتاؤ کرو اور کسی چیز کے محتاج میں نہ دوجیاں کو قرضے چکتے پھرو، وہ تو بھی لیا، انسان ہے کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن ہر وقت ہم اسی کے دوسروں کے محتاج نہ رہیں۔ وہ تو لیا دے چڑیا، وہ لیا دے چڑیا۔ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ پاکستانی مسیحی کشف والوں کو لے، اخوت والوں دے چڑے، ادھر اخوت والوں کو لے، وہ بینک نو دے چڑے، بینک والوں کو لے، وہ کمیٹی کو پتہ نہیں کیا، مطلب قرض قرض قرض۔
ہمیں کسی چیز کے محتاج نہیں، محنت کرنی ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں مالی مشکلات کا سامنا ہو، انسان ہوتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے، تو یہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی لعنت بھی نہیں ہے اگر کسی کے پاس کم وسائل ہیں یا کسی کی زندگی میں غربت ہے، تو یہ کوئی لعنت نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ پیسہ چوکھا تھے تاں ہی برکت ہے، نہیں۔ ایوب کے پاس جب سب کچھ تھا تب بھی اس پر خدا کی برکت تھی، جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا پھر بھی خدا کی برکت اس پر تھی۔ تو پیسہ جو ہے یہ برکت کا معیار نہیں ہے، لیکن جو اہم بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ محنت کرنا ہے۔ ہمیں خود محنت کرنا ہے، اپنے بچوں کو محنت کرنا سکھانا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ معجزہ کیا، وہ سبت کا دن تھا، اور جو شرع کے عالم تھے، فقیہ فریسی تھے، وہ یسوع مسیح کو ستانے لگے۔ وہ کہتے ہیں سبت والے دن تو شفا دے چڑیے، اے کام ٹھیک نہیں۔ اور بندے نے بھی اعتراض کیا، سبت والے دن تو 4 پہ کیوں اٹھائیے؟ سبت کے دن تو وزن نہیں اٹھانا چاہیے، کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں۔ سبت والے دن سورج بھی نکلتا ہے، سبت والے دن ہوا بھی چلتی ہے، سبت والے دن سارے کام ہوندے نے۔ باپ بھی سبت والے دن کام کرتا ہے، بیٹا بھی سبت والے دن کام کرتا ہے، پاک روح بھی سبت والے دن کام کرتا ہے۔ تب 18ویں آیت کو اگر آپ دیکھیں 5ویں باب کی، یوحنا 5ویں باب کی 18ویں آیت کو، تو لکھا ہے کہ اس باب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کتنے یسوع مسیح نے کہا میں خدا ہاں۔ مجھے یاد ہے سیمنری میں جب ہم فرسٹ ایئر میں تھے، یہ آیت ہمیں زبانی اس وقت یاد کرائی گئی تھی، 2003 کی بات ہے، 19 سال پہلے۔ یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح کو پکڑو، انہوں قتل کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ شفا دی ہے، اور کب دی ہے؟ سبت کے دن۔ اب ان کو خطرہ محسوس ہونا شروع ہوا، کیونکہ عید تھی، لوگ ان کی نہیں سنتے تھے، لوگ یسوع کی سنتے تھے، اور پھر وہ یسوع کو قتل کرنے کی اور کوشش کرنے لگے۔ آنے والے 2 اتواروں میں میں آپ کو 2 اور معجزات کے بارے میں بھی بتاؤں گا، جن کی وجہ سے وہ اور زیادہ ایکٹیو ہوتے گئے یسوع مسیح کو مسلوب کرنے کے لیے۔ اور پھر ہم یوحنا ہی کی انجیل میں سے دیکھیں گے کہ یہ تینوں معجزات کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج اس کلام میں سے جو باتیں میرے اور آپ کے لیے ہیں، نصیحت آموز سبق ہیں۔ پہلی بات، ہمیں اپنی نعمتوں کو، اپنی خدمتوں کو ہلانا ہے، اور کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے میں بھی ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے۔ ہم کبھی بھی یہ نہ سمجھے اپنے آپ کو کہ مجھے پلپٹ پر ہی کام دیا جائے گا تو میں کروں گا، مجھے زیادہ میرا نام عزت کے ساتھ لیا جائے گا تب ہی نہیں۔ ہمیں خدا کی کلیسیا میں، خدا کے کھیت میں، ہر قسم کے اہم اور غیر اہم تمام کاموں میں خوشی سے حصہ لینا چاہیے۔ دوسری بات جو ہم سیکھتے ہیں، ہمیں انسانوں پر نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور تیسری بات جو آج ہم سیکھتے ہیں وہ ہے محنت کرنا۔ ہمیں اپنے کام میں خوب محنت کرنا ہے، اور جب ہم اس میں محنت کرتے جائیں گے تو یقیناً خدا ہماری محنت کو اور بابرکت بنائے گا۔
محنت کرنا ہمارا کام ہے، اس محنت پر برکت دینا پھر خدا کا کام ہے۔ جی اپنے کول 5 روٹیاں تے 2 مچھیاں ہون گیاں انہاں تے برکت پے گی، جی وہ بھی نہ ہون کہیے ساڈے کول ہے ہی کچھ نہیں۔ محنت ہم نے کرنی ہے، اس محنت پر برکت ہمارا خدا دے گا۔ خدا آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت عطا کرے، آمین۔ تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔